اتحاد اگر آپ کے اندر ہے تمام تر مسئلے آپ کے حل ہیں، اتحاد نہیں ہے آپ کے مسئلے خراب ہوں گے۔ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں۔ میرے محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے جو زندگی دیا ہے اس زندگی کا استعمال صحیح طریقے سے کیجئے، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کیجئے، مرنے سے پہلے موت کی تیاری۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون۔ 3 نفس کا تذکرہ کر کر میں اپنی بات ختم کر دوں گا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تم کو آزمائیں گے کبھی شر دے کر کبھی خیر دے کر، کبھی بیٹا دے کے بھی آزمائیں گے بیٹا لے کے بھی آزمائیں گے، کبھی مال دے کے بھی آزمائیں گے کبھی مال چھین کے بھی آزمائیں گے۔ تمہاری چاہت یہ ہونی چاہیے، تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ تم مال سے دل مت لگاؤ بلکہ مال دینے والے سے تم دل لگاؤ۔ مال کی چاہت، مال کی محبت کو دل میں پیدا مت کرو بلکہ جس نے مال دیا ہے اس کی محبت کو اپنے دل کے اندر پیوست کرنے کی تم کوشش کرو۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کبھی شر دے کے آزمائے گا، کبھی اللہ خیر دے کے آزمائے گا۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ان تمام کے باوجود تم تمام کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور چکھنے کے بعد تم کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ایک نفس کے بارے میں تذکرہ کیا گیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور جو تم دنیا میں رہتے ہوئے کرو گے اس کا اجر تمہیں پورا پورا دیا جائے گا۔ جو انسان دنیا کے اندر خیر کا کام کرے گا وَيَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَيَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو آپ خیر کا کام کریں گے آپ کو خیر کا ایک ایک حصہ دیا جائے گا، جو شر کا کام کریں گے وہ شر بھی آپ کے حصے میں لکھا جائے گا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، آگے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، بس سمجھ لیجئے جو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا، بس یہی اصل کامیابی ہے۔ اب ایک بات یہ ہے، انسان دنیا کے اندر ہے، انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے بہت سارے برے کام بھی کرتے ہیں، شراب پینا، جوا کھیلنا، تاش کھیلنا، آپس میں بہت سارے معاملات ہیں، نماز کا چھوڑنا، زکوٰۃ کا نہ دینا، مال رہتے ہوئے حج عمرہ کا نہ کرنا، مال رہتے ہوئے زکوٰۃ کا نہ دینا، مال رہتے ہوئے صدقہ و خیرات نہ کرنا، مال رہتے ہوئے پڑوسی کی مدد نہ کرنا، مال رہتے ہوئے اللہ کی مسجد اللہ کا گھر نہ بنانا، مال رہتے ہوئے یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ نہ رکھنا، مال رہتے ہوئے تمام تر چیپٹر کو کھول دیا جائے گا۔ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے واقعات ہمارے محلے میں گاؤں سماج میں کیا ہوا ہے، یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو، اور اس کے بعد انسان مر جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے 5 چیز ایسی ہے جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، وہ 5 چیز کیا ہے؟ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی، کس موقع سے آئے گی، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کس موقع سے ہوگی۔ کبھی آپ دیکھتے ہوں گے دھوپ بڑی تیز ہے، تپش ہے، پسینے ٹپک رہے ہیں، بارش شروع ہوگی۔ کبھی آپ نے ایسا بھی دیکھا بادل گرج رہا ہے لیکن گرجا ادھر برسا کہیں ہو۔ کبھی آپ نے بھی دیکھا کہ کالی گھٹائیں لگی ہوئی سجی ہوئی ہیں، کیا نظام دیکھتے ہیں لوگ، اللہ کی قدرت پر غور و فکر کرتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے کہ اندھیرے مکمل ہو گئے، گھر کے ایک بول جب بجھ جاتے ہیں بٹن کو آف کر دیا جاتا ہے، گھر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ آج پورے کائنات جو اندھیرے ہو گئے، یہ کون اندھیرا کیا اس کو، وہ کون پٹرول اور ڈیزل کی طاقتیں ہیں؟ میرے محترم بدیع السماوات والارض کی ہوتا ہے ایسا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ آپ کہیں گے یہ دنیا تو ترقی یافتہ ہے، بڑے بڑے علم کا علم لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے منطق فلسفے کے لوگ موجود ہیں، نہ جانے کتنے سائنٹسٹ وغیرہ ہیں،
اس کے باوجود بھی یہ 9 مہینہ کمپلیٹ کے بعد یہ بتاتے ہیں، 8 مہینے مکمل کے بعد بتاتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں اگر تمہیں اپنے علم پر غرور ہے، تکبر ہے، تو اس وقت بتاؤ جس وقت مادر رحم میں وہ پانی کا قطرہ جب داخل ہوتا ہے، داخل ہونے کے بعد وہ بیٹا کی شکل اختیار کرے گا یا بیٹی کی شکل اختیار کرے گا. اگر تمہیں اپنے علم پر غرور ہے، تکبر ہے، ناز ہے، نخرے ہے، تم اس موقع سے مجھے بتا دیا کرو. یہ اللہ مکمل نظام تیار کر دیتا ہے. تاجراشر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیوں ہے نا ایسا؟ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. کوئی انسان رات میں سو گیا، کل کیا کمائے گا، کل کیا کمائے گا، کس انداز سے وہ روزی حاصل کرے گا، اسے روزی کتنی ملے گی. ایک مزدور صبح سے لے کے شام تک پسینہ بہاتا 500 روپے سے، وہ بیچارہ کہتا ہے کہ بھائی 20 روپے اور دے دیجیے نا چائے پینے کے لیے. کہتے ہیں آپ کہتے ہیں بس ہو گیا. جب اپنے بھاشے میں اپنی زبان میں کہتے ہیں کسی کو اللہ نے دل میں جب نرمی ڈال دیا، کہتے ہیں لے 50 روپے تو لے. کہتے ہیں ایک انسان وہ ہے جو مسلمان ہے، ایمان کی طاقت موجود ہے، شریعت کا مکلف ہے، اللہ اس کے رسول کو ماننے والا ہے. صبح سے لے کر شام تک ایک جوتا بیچتا ہے، اس جوتے کی قیمت 500 روپے، اس پر لیبل لگا کر 3000 روپے ڈال کر وہ کسٹمر کو دے دیتا. اب بولیے 500 روپے کا جوتا ہے اور 2000 روپے ایکسٹرا آئے، کیا وہ پیسے جائز ہیں؟ اگر کہہ دیں کہ میرا سامان ہم کتنوں میں بیچے تو میرے محترم منافع اتنا لیجئے جتنا چل جائے، اتنا مت لیجئے کہ بعد میں اگر اس کی قیمت لوگ معلوم کریں، پتا چلے کہ ڈپلیکیٹ جوتے پر آپ لیبل لگا کر، ڈپلیکیٹ کپڑے پر آپ لیبل لگا کر، ڈپلیکیٹ اشیاء پر آپ لیبل لگا کر اور لوگوں